جا رہا ہے۔ اس پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ فرقان کا بقیہ حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں سورۃ الشعراء ہے، اور تیسرے میں سورۃ النمل کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ فرقان کے اندر 2 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ فرمایا کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، او نرا ربنا، یا یہ پیغمبر ہمیں اپنے رب کو کیوں نہیں دکھاتا۔ لقد استکبروا فی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تکبر کیا اور یہ لوگ قیامت کے دن کو نہیں مانتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا، یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارے گئے۔ جب فرشتے آ گئے نا، فرشتے اتارے گئے، پھر ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، پھر ان کو قیامت کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور آگے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، پھر ظالم لوگ اس دن اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس ہم پر کہ ہم کاش فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتے، لقد اضلنی عن الذکر، جس نے ہمیں ذکر سے گمراہ کر دیا تھا، وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ بے شک شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ وقال الرسول یا رب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قیامت کے دن ایک مقدمہ اللہ کی عدالت میں درج کرائیں گے اور کہیں گے ان قومی، کہ بے شک میری قوم۔ آپ توجہ کریں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں مقدمہ درج کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عدالت کے جج ہیں اور ہمارے رسول مدعی ہیں، اور مدعا علیہ کون ہے؟ وہ قوم۔ فرمایا میری قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ درج کرائیں گے۔ اور پھر کیا بنے گا ان لوگوں کا جن کے پاس دنیا میں قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں، قرآن آتا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، قرآن سننے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کے درس میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں مقدمہ درج کرائیں گے۔ اور وقال الذین کفروا، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن، دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ میں پوری کتابچے کی شکل میں کیوں نہیں آیا، کبھی ایک آیت اترتی ہے، کبھی 10 آیتیں اترتی ہیں، کبھی ایک سورت آ جاتی ہے، ایک ہی دفعہ آئے اور پورا قرآن آئے پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ماننا ہے تو ان کے لیے ساری کائنات کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کو دیکھیں، اس کائنات کے بنانے والے کو پہچان لیں۔ جنہوں نے نہیں ماننا، وہ پوری کتاب بھی آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ اور دوسرا مضمون اس صورت کا جو ہے، اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے بندے کون ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون، وہ زمین پر بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، کہ وہ راتیں گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، ساری رات لمبی تان کے وہ نہیں سوتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، سجدن وقیاما، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ والذین یقولون، اور کہتے کیا ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، رحمان کے بندے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور رحمان کے بندے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچیاں نہیں کرتے، ولم یقتروا، کنجوسی بھی نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہیں خرچ کرتے ہیں۔ کئی لوگ اس میں فیل ہو چکے ہیں، جہاں پیسہ خرچ نہیں کرنا ہوتا وہاں گلچھڑے اڑاتے رہتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے رہتے ہیں، اور جہاں پہ خرچ کرنا ہے غریبوں پر، فقراء پر، مساجد پر، مدارس پر، وہاں خرچ کرتے ہوئے شیطان انہیں فقر کا وہ دلاتا ہے، گمان دلاتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ تو آگے رحمان کے بندوں کی اور صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے، کہ کبھی اللہ سے مانگا اگر نہ ملا تو پھر کبھی خانقاہ پر چلا گیا، درباروں مزاروں پر چلا گیا، ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ رحمان کے بندے مشرک نہیں ہوتے۔ اور فرمایا کہ ولا یزنون، رحمان کے بندے زنا بھی نہیں کرتے، زنا کے قریب تک نہیں جاتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، آگے فرمایا الا من تاب، یہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، یہ گناہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بھی۔ ولا یقتلون النفس التي قتل،
قتل بھی نہیں کرتے رحمان کے بندے، اور زنا بھی نہیں کرتے، اور شرک بھی نہیں کرتے۔ یہ تین بڑے جرم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تابا، جس بندے سے یہ ہو جائے اب وہ یہ نہ سمجھے کہ میں رحمان کا بندہ نہیں ہوں، بلکہ فرمایا کہ اگر یہ گناہ ہو چکے ہیں، کسی سے بھول کر شرک ہو چکا ہے سابقہ زندگی میں، اور کسی سے قتل ہو چکے ہیں بھول کر، اور کسی سے زنا ہو چکا ہے، تو فرمایا الا من تابا، جو بندہ بھی توبہ کر لے اور ایمان لائے وہ بھی رحمان کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسی معافی دیتے ہیں، وعمل صالحا، اگلی زندگی میں نیک عمل شروع کر دے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العالمین صرف گناہ معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری رحمان کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صفات اپنانے کی توفیق دیں۔ اس کے بعد آگے دوسرا حصہ ہے اس پارے کا، اس میں سورۃ الشعراء ہے۔ اس سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 3 مضامین بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون جو بڑا لمبا ہے سورت کے تقریباً اکثر حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں۔ تقریباً 7 انبیاء کرام کے قصے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے۔ شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف، اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، فاتیا فرعون فقولا له انا رسول رب العالمین، کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ میں رب کا رسول ہوں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجیں، تو فرعون نے طعنہ دیا کہ الم نربک فینا ولیدا، جب تو بچہ تھا میں تجھے پالتا تھا، میرے گھر میں تو پلا پوسا ہے اور بڑا ہوا ہے، جوان ہوا ہے، اب تو میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا اور جواب دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ تو جادوگر ہیں۔ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو جادوگر ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، تو کہنے لگا ما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ رب جس نے آسمان بنائے زمین بنائے وہ رب ہے۔ قال لمن حولہ ولا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ تو یہ سارے بحث مباحثے کے بعد اس نے جادوگر بلائے، پھر مقابلہ ہوا، وہ جادوگر ہار گئے، جادوگر ایمان لایا لیکن فرعون ایمان نہ لایا، اور اس کے بعد جو ہے نا فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو سمندر پار کرایا، اور جب سمندر کے قریب جا کر پہنچے نا تو اس وقت کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کی ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ اب تو نے ہمیں مروا دیا، آگے اب سمندر آ گیا ہے، پیچھے جو ہے وہ فرعون کی فوجیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا قال کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور ضرور راستہ دے گا۔ یہ ہے ایمان اور یقین کہ پیچھے فوج ہے آگے سمندر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ایمان یقین اتنا ہے کہ میرے رب نے کہا تھا فاذهبا اننی معکما، آپ جاؤ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اور یقین ہے کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے اور راستہ دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے سمندر کے اندر سے ہی پانیوں کو سائڈ پہ کیا اور روڈ بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نکل گئے، فرعون وہاں پر غرق ہو گیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، کتنے شکر گزار پیغمبر تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے بنایا اور ہدایت دی، والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب مجھے رزق بھی دیتا ہے اور کھانا بھی کھلاتا ہے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب شفائیں دیتا ہے، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں بیمار ہوتا ہوں اپنی بد پرہیزی کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے، وہ رب شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، مجھے مارے گا بھی صحیح پھر زندہ بھی کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرا رب وہ ہے، میری امید اور طمع اس سے یہ ہے کہ مجھے وہ معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اور یہ دعا کی کہ حب لی حکما، اللہ تو مجھے اپنے احکامات دے دے، اپنے احکامات کے لیے مجھے چن لے، والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اللہ میرا تذکرہ خیر
باقی پیچھے آنے والے لوگوں میں رکھ دے۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور اللہ مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، انہوں نے نہ مانا تو وہ نہ ماننے والے غرق ہو گئے۔ فافتح بینی و بین، انہوں نے کہا کہ اللہ تو فیصلہ کر دے۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو کشتی کے اندر بچا لیا، اور ثم اغرقنا بعد الباقین، باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا پانی کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت عاد علیہ السلام، قوم عاد جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، کہ جب ان کو حضرت ہود علیہ السلام نے جا کر کہا کہ اللہ سے تم نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے اوپر رسول ہوں، انہوں نے بھی نہ مانا۔ جو ماننے والے تھے وہ بچ گئے، باقیوں پر عذاب آیا۔ اور آگے صالح علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ قرآن کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو قرآن ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے۔ یہ سابقہ قومیں جن کو تم جانتے ہو، ان سب کے حالات اور واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے خبر تھے، یہ آپ کو اللہ رب العالمین نے ہی بتائے ہیں۔ تو یہ واقعات جب آپ کو نہیں پتہ تھا، بتانے والا کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہی بتا سکتے ہیں، تو اور تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سابقہ قوموں کے واقعات آپ کو بتائے ہیں تو باقی جو احکامات اس قرآن میں ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن بھی حق ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو پاکیزہ فرشتے لے کر آتے ہیں، علی قلبک، آپ کے سینے پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، بلسان عربی مبین، عربی واضح زبان کے اندر یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ اور تیسرا مضمون جو اس صورت کا ہے، صورت کا نام چونکہ شعراء ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شعراء کی مذمت کی ہے، شاعر لوگ جو بیہودہ قسم کے عشقیہ شعر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کہ شعراء ان کے پیچھے تو بے رہ لوگ ہی چلتے ہیں، اور یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ اور البتہ وہ لوگ مستثنا ہیں جو ایمان لائے، پہلے شعر وہ کہا کرتے تھے لیکن اب وہ مومن بن گئے، ایمان لے آئے، تو وہ ان نیک اعمال کو انہوں نے اختیار کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آگے تیسرا حصہ جو اس پارے کا ہے، اس پارے میں سورہ نمل ہے، اس کا ابتدائی حصہ، اس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک تو قرآن کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ جو آیتیں ہیں یہ واضح روشن کتاب کی ہیں، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اس میں ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے، وہ مومن جو یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون۔ دوسرا مضمون اس پارے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور 3 واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لیا ہوا تھا، راستے میں ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں یہ آگ لے کر ابھی آتا ہوں۔ اور جب وہاں پہنچے فلما جاء نودیہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی انبورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، اور آپ میں اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سے ہم کلام ہوئے اور نبوت دی، اور فرعون کی طرف بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کو حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور پھر وارث سلیمان داؤد، کے سلیمان کو ہم نے داؤد کا وارث بنایا، اور سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ وحشر علی سلیمان وجنودہ من الجن والانس، اور اس ضمن میں اللہ رب العالمین نے 3 واقعات بیان کی ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ چیونٹی کا ہے، نمل کا، چیونٹی کو عربی نمل کہتے ہیں،
تو اس نام سے اس صورت کا بھی نام ہے کہ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب چونٹیوں کی وادی میں اللہ تعالیٰ وہ حضرت موسیٰ سلیمان علیہ السلام پہنچے، تو اس وقت قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، ایک چونٹی کہہ رہی تھی کہ سب تم اپنے بلوں میں چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تمہیں روند نہ ڈالے۔ یہ چونٹی کی بھی توحید امیز اور یہ کلام اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنوا دیا، تو انہوں نے دعا کی، مسکرائے اور کہا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب تیری کتنی نعمتیں ہیں مجھ پر کہ تو نے مجھے اس چھوٹی سی حقیر مخلوق کی آواز بھی سنا دی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ چونٹی اپنے پاؤں کو اوپر کر کے، اپنی ننھی ننھی ٹانگیں اوپر کر کے دعا مانگ رہی تھی، اور سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے کے لیے گئے تھے۔ یہ چونٹی بھی کہہ رہی تھی اپنے رب سے اللہم انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں، اور بارش نہیں برس رہی، ہم پیاسی ہیں، تو ہمیں پانی پلا۔ تو سلیمان علیہ السلام دیکھے، مسکرائے اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ چلے جاؤ، ایک چونٹی اللہ سے پکار رہی ہے اللہ کو اور بارش مانگ رہی ہے، تو ہمیں ضرور بارش اللہ تعالیٰ دیں گے۔ آگے پھر ہدہد کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ملکہ بلقیس کا تذکرہ ہے، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتی تھی اور لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے۔ اسی ہدہد نے آ کر بتایا تھا سلیمان علیہ السلام کو، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کے ذریعے اس کو پیغام دیا تو مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہو کر وہ آئی، اور اس کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت اٹھوا لیا، اور جب وہ پہنچی تو اس نے یہ کہا تھا رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میرے رب میں نے پہلے بہت ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، اور وہ مسلمان ہوگی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس صورت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سمود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام جو سمود قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ لقد ارسلنا الی ثمود اخاہم صالحا، ہم نے سمود قوم کی طرف صالح کو بھیجا، انہوں نے جا کر ان سے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم فحاشی اور یعنی کے کام کرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، کہ ہم آپ کو اور اے لوط آپ کے ماننے والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے، تم بڑے پاکیزہ لوگ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے ان کو نجات دی، اور پھر جو باقی رہنے والے تھے، باقی بچنے والے تھے، نافرمان لوگ تھے، ان پر امطرنا علیہم مطرا فساء المطر المنذرین، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا کر ان کو ختم کر دیا۔ اور آخری آیت اللہ فرماتے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی اللہ کے ان بندوں پر جو چنے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کے لیے چن لیتے ہیں، انبیاء کرام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔